السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243، 244 اور 245 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 243۔ الم تری الی الذین، الم تری کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کو، خرجو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں میں تھے، الف کی جمع ہے یہ، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال تو کہا، لہم اللہ ان کے لیے اللہ نے، تو اللہ نے ان سے کہا، موتو مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں میں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، اور پھر انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ یقیناً بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا اور قتل کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور قتال کرو جہاد کرو جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ بے شک، ان اللہ سمیع علیم اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ اللہ کو قرض دے۔ اردو میں بھی ہم قرض کا لفظ جو لیتے ہیں یہیں سے بنا ہے، قاف را اور زاد۔ اللہ کو قرض دے، قرضن حسنا قرض حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اس کو، یضاعفہ فا کے معنی پس، یا کے معنی وہ، ضا عین اور فا کا مطلب بڑھانا، ہو اسے وہ اسے بڑھا دے۔ آپ نے ریاضی کرتے ہوئے اضعاف پڑھا ہوگا، الف ضاد الف عین الف فے، بڑھانا، لہو اس کے لیے، اضعافن کثیرہ اضعافن بڑھوتری، کثیرہ بہت زیادہ، اس کے لیے کئی گنا زیادہ، واللہ اور اللہ ہی، یقبض تنگ کرتا ہے، ویبسط اور کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ یقبض کو یاد رکھنے کے لیے قبض اور قبضہ
اور مقبوضہ اور قابض یہ لفظ ہم بولتے ہیں، جس کا معنی تنگ کرنا۔ جب کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو یقیناً وہ جن پہ قبضہ ہوتا ہے وہ تنگ ہی ہوتے ہیں۔ اور یبسط یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، اور وہ کشادہ کرتا ہے، کھلا کرتا ہے، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ 3 آیات تھیں، 2 کل والی ہیں اور 1 آج نئی ہے۔ اس کا بامحاورہ سن لیں۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی روزی کو بریکٹ میں کریں، روزی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ترجعون آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ آسان لفظ ہے آپ کے لیے۔ تو اب آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 245 میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ اتنا مشہور تھا کہ اہل عرب اس کو خوب جانتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو علم کے لفظ سے شروع فرمایا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جس واقعے کو بہت اچھی طرح جانتا ہو کوئی، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں، صحیح حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اس لیے اس پر اکتفا کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے جس گروہ کو کہا اس کو اہل مکہ جانتے تھے۔ اور اس میں اصل میں یہ بتلایا گیا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ڈر رہے تھے موت سے، کسی وبائی مرض سے یا جنگ اور جہاد کی وجہ سے، تو گھروں سے نکل پڑے، اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ اور اس آیت میں یہ بات بھی دلیل ہے کہ زندہ اللہ کرتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ ان کو بتلایا گیا ہے۔ اور اہل مکہ کا بھی یہی موقف تھا، آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت جب آنی ہے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور پھر مرنے کے بعد زندگی بھی ہے۔ اور اگلی آیت میں قتال کا اور جنگ کا تذکرہ ہے۔ اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں موت آنی ہے تو وہ 7 کلو کے اندر بھی آ جائے گی، اور اگر موت آنی ہے تو چلتے پھرتے بھی آ جائے گی، اور نہیں آنی تو آپ جنگ کے اندر گولیوں کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو موت نہیں آئے گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ سے مت ڈرو، اگر اللہ کے راستے میں اپنی جان تک لگانی پڑے، غازی بنو یا شہید، تو وہ لگا دینی چاہیے۔ یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، مال اسی کا دیا ہوا ہے، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اگر اسلام کو اس کی ضرورت پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے، اور موت نے تو آ ہی جانا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اگر کسی بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کے پاس پیسے ہیں، 1 کروڑ روپے ہے، اور یہ آپ نے خرچ کرنے ہیں، جہاں مرضی کر دیں، اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو پھر بھی ہو جائیں گے 1 سال کے اندر، تو وہ پاگل ہے اگر خرچ نہ کرے، اور خرچ بھی کرے اور اچھی جگہ پہ کرے، کیونکہ انہوں نے خرچ ہو ہی جانا ہے، اس کے پاس رہنا ہی نہیں۔ تو اسی طرح جو زندگی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنی، یہ تو ختم ہو ہی جانی ہے۔ تو پھر اگر اللہ اسلام کے لیے پکارے تو پھر گریز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا بڑا اجر ہے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لٹا دینا۔ شہیدوں کا اجر آپ اکثر جانتے ہیں، حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ جو بندہ جو بھی جنت میں چلا جائے گا وہ کبھی جنت سے باہر آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید کہے گا اللہ جی میں بار بار دنیا میں جاؤں اور تیرے راستے پہ شہید کیا جاؤں، وہ یہ خواہش کرے گا۔ اس کا مطلب ہے شہادت کے وقت
اللہ کی طرف سے جو سکون اور مزہ آتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے یا شہید جانتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے پاس سے خزانے نہیں ہیں، یہ اللہ نے ابھارا ہے کہ اللہ کو قرض دو اور قرض حسنہ دو، یعنی اچھا قرض دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ چیز دی جائے، جیسے آپ قربانی کرتے ہیں تو بہترین جانور کی تلاش کرتے ہیں، لیکن باقی کاموں میں جب ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو گھٹیا چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کہا گیا کہ یہ نہ کریں، اچھا قرض دیں۔ اچھے قرض میں ایک تو یہ بات ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک کو درس میں بھیجنا ہے، 2 کو آپ بھیج رہے ہیں، آپ کا پلان ہے کہ انگریزی اسکولوں میں پڑھائیں ضرور پڑھائیں، لیکن جو اگر وہ بچہ جو ذہنی طور پہ ڈل ہے یا اس کو کچھ جسمانی معذوری ہے، اس کو ہم درس میں بھیج دیتے ہیں اور باقیوں کو دوسرے اداروں میں بھیجتے ہیں۔ یا کوئی لینے آ جائے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے دے دو جی ان کو، اچھے نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نام پر اچھی چیز دینی چاہیے، اللہ کو دے رہے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اچھا قرض دو، دوسرا اچھا قرض وہ ہے کہ وہ حلال کمائی کا ہو، اگر حرام کمائی کا ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو بڑھا دیں، تم بس دے دو، آگے بڑھانا اللہ کا کام ہے۔ اور کتنا بڑھائے گا؟ کئی گنا بڑھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے نام پہ اگر کھجور کا ٹکڑا بھی دیتا ہے تو جیسے تم جانوروں کو پالتے پوستے ہو، بچڑوں کو، اور بڑا کرتے ہو، اللہ اس نیکی کو بڑا کرتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ اود پہاڑ تک چلی جاتی ہے وہ نیکی۔ سبحان اللہ۔ وہ نیکی خلوص پر ہو اور حلال کمائی کی ہو اور اچھے دل سے دی جائے، ریاکاری سے بچ کر دی جائے، تو دیکھ لیں کہ وہ پہاڑ جتنی بن جاتی ہے۔ تو کئی گنا ہوا نا۔ تو آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ روزی کا تنگ کرنا یا روزی کا فراخ کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ سارا دن بڑا مشکل کام کرتے ہیں لیکن روزی ان کی تنگ ہے، کئی لوگ معمولی سا کام کرتے ہیں اور کھلی روزی کھاتے ہیں، اور کئی لوگ بڑے پیسے والے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، ڈاکٹروں نے روکا ہوا ہے، بیماریوں نے روکا ہوا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تو ان کے لیے پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ تو روزی کا تنگ کرنا یا روزی کا بڑھا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو، اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اللہ دنیا پر بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، اور اللہ کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی دنیا میں کر رہے ہو وہ کام تمہیں اس کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کیے ہیں تو برا ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔